حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہر مشکل کے وقت کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مشکل آسان ہو جائے گی۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور اپنی دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ دنیا کی تمام خوبصورتی ان آنکھوں میں ہے جو کسی کی جانب محبت سے اٹھیں اور احترام سے جھک جائیں۔ دنیا کا خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو آنسو پونچھنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقین مانیں کہ اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ کوئی آپ کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے یا وقت مانگتا ہے تو نصیب والے ہیں آپ، کیونکہ قسمت والوں کو ہی فکر کرنے والے ملتے ہیں۔ چھوڑو وضاحتیں، مختصر کرتے ہیں، مجبوریاں تبھی آتی ہیں جب دل بڑھتے ہیں۔ بدتمیزی کرنا کمزور انسان کو خود کو طاقتور ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوا کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کی حقیقت اس قلم کے جیسے ہوتی ہے، آپ دل کے قریب جگہ دو پھر بھی داغدار کر جاتے ہیں۔ بیٹیاں وہ خوبصورت بوجھ ہیں جو اللہ پاک صرف خوش نصیبوں سے اٹھواتے ہیں۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے، سننے اور بات کرنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظروں میں فضول اور بیکار ہوتے ہیں۔ ہٹا کر زلف چہرے سے نہ جانا شام کو چھت پر، ہٹا کر زلف چہرے سے نہ جانا شام کو چھت پر، کہیں کوئی عید نہ کر لے ابھی رمضان باقی ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کو عزت اور آپ کو دعائیں دیں۔ آپ کی تنہائی آپ کو جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی آپ کے اندر کی حقیقت ہے۔ ہم آخری بار کہاں ملے تھے؟ عالم ارواح میں۔ پھر کب ملیں گے؟ میدان حشر میں، یعنی یہ جیون رائے گاں گیا۔ ایک تیری نظر میں مسترد جو ہم ٹھہرے، پھر کسی کی بھی نظر میں کمال ٹھہرے تو کیا ٹھہرے۔ میں بھی خود میں عجب دھن تلاش کرتا ہوں، عمل کچھ بھی نہیں اور کن تلاش کرتا ہوں۔ مکافات عمل۔ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کو ذہنی طور پر اذیت دی ہو یا جسمانی طور پر بے حال رکھا ہو
تو زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جو آپ کو بے سکون کر کے رکھ دیتا ہے، جو آپ کو آپ کی انہیں دی گئی اذیتیں چین نہیں لینے دیتی، پھر چاہے اگلے بندے نے مکافات عمل کی دعا کی ہو یا نہ کی ہو۔ بیٹی رحمت کا دروازہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، جہنم کی ڈھال ہے۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ بے شک خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جو آپ نے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پر کیا ہو۔ سائے دیوار کا رخ دیکھ کے ڈل جاتے ہیں، وقت پڑنے پہ کئی لوگ بدل جاتے ہیں، ہر دل میں بھی سکونت کے عجب قاعدے ہیں، جن کو رہنا ہو وہی لوگ نکل جاتے ہیں۔ کوئی دوسرا ہمارا دل نہیں توڑتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں ایک ایسی جگہ رہ کر جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باپ سے دعائیں لو، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا امت کے لیے ہے۔ بے شک ساتھی وہی ہوتا ہے جو ساتھ دیتا ہے، جس کے پیچھے بھاگنا پڑے وہ ساتھ نہیں ہوتا تو ساتھ کیا دے گا۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم جس سے محبت کرو وہ تمہاری فیلنگ کو سمجھے ہی نہیں، اور پھر یہ بھی تو ممکن ہے کہ کوئی تمہاری مسکراہٹوں پر مرتا ہو اور تمہیں خبر نہ ہو۔ کچھ تعلق روز کنواں کھود کر پانی بھرنے کے جیسے ہوتے ہیں، لیکن اگر پانی میٹھا ہو تو یہ مشقت بھی گوارا ہو جاتی ہے۔ کچھ سوچیں، کچھ یادیں بہت بے اختیار ہوتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو بری طرح جکڑ لیتی ہیں۔ جن یادوں سے وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، زندگی بھر کے لیے انہی کی زد میں قید ہو کر رہ جاتا ہے۔ اصل مرد حالاتوں سے لڑتا ہے اور کمزور مرد گھر کی عورتوں سے۔ برف باریاں اور آندیاں پھولوں کو تو گرا سکتی ہیں مگر بیجوں کو فنا نہیں کر سکتی۔ ڈوبتے ڈوبتے بچا ہوں ابھی اور پھر پیاس لگ رہی ہے مجھے۔ سب سے بڑی دولت ہے یقین۔ اللہ نظر نہیں آتا لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اس کے سب سننے کا، اس کے سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین۔ اللہ کو یقین سے بھرے دل والے بہت محبوب ہیں جو ہر غم میں کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔